ثنا چونک کر ہدایت خان کو دیکھنے لگی۔ ہدایت خان کے الفاظ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر وہ اس کی صورت دیکھتی رہی، پھر بولی، میں سمجھی نہیں جناب، آپ نے کہا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت خان کے چہرے پر نفرت کے آثار تھے اور اس وقت وہ انتہائی مکروہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے اسی نفرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہم لوگ اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، ہم ان راہوں پر سفر کر رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا، شدت جوش میں وہ نہ جانے کیا کیا کہتا جا رہا تھا۔ ثنا خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا، بہت زیادہ گہرائی میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، وقت بہت ہی وضاحتیں خود کر دیتا ہے۔ میں نے اگر تم سے یہ الفاظ کہے کہ اس نے مجھ سے میرا بہت کچھ چھین لیا ہے تو غلط نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو، ہم وہ حرف ہیں جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے ہم دو حریف ہیں جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر جانے کی فکر میں سرگرداں رہے۔ کہیں اسے کامیابی حاصل ہوئی اور کہیں مجھے، لیکن اس کی وجہ سے مجھے بہت نقصانات پہنچے، اتنے نقصانات جو میرے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ سمجھ رہی ہو نا؟ میں ہر قیمت پر اس کی موت چاہتا ہوں، اس کی موت چاہتا ہوں میں، ہر قیمت پر۔ لیکن وہ تو مر چکا ہے جناب، ثنا حیران لہجے میں بولی۔ لیکن ہدایت خان حسب عادت پھر دیر تک خاموش رہا اور اس کے بعد اس نے کہا، اس کا انتقال ہسپتال میں ہوا تھا۔ جی، اور اس کی لاش کسی نے وصول نہیں کی؟ نہیں، یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ ایک لاوارث لاش کی حیثیت سے ہسپتال سے سرد خانے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ سرد خانے میں جو لوگ پہنچائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی اور کارروائی ہوتی ہے؟ جی ہاں، ان کی تصاویر اخبارات کو دی جاتی ہیں اور ورثہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی وارث نہیں ملتا تو سرکاری طور پر ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ کسی مخصوص جگہ؟ مجھے اتنی تفصیل نہیں معلوم۔ ہسپتال سے معلوم ہو سکتا ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل، ان کے اندرجات ہوتے ہیں۔ ہدایت خان پھر دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے بعد بولا، ثنا، تمہیں گھر واپس جانے کی جلدی تو نہیں ہے؟ سر، میں جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے جو ہدایات مجھے دی ہیں میں ان پر بھرپور عمل کروں گی۔ ثنا، اگر میں تم سے کہوں کہ کچھ وقت اور میرے ساتھ گزارو تو کیا تم انکار کر دو گی؟ نہیں سر، اپنے گھر والوں کو تو میں آپ کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ انہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن حیات علی، ٹھیک ہے، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس سلسلے میں نے کیا کیا ہے اور کیا کرنا ہے، لیکن تمہارا پرسکون رہنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک بات میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم نے میرے بارے میں خواب دیکھنے کی کوشش کی تو ہمارا تمہارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں سر، میں آپ کے بارے میں سوچوں گی ہی نہیں، اور جب میں سوچوں گی نہیں تو آپ کا خواب مجھے نظر بھی نہیں آئے گا۔ یہ تو تم بہتر سمجھتی ہو۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ میں تمہارے خوابوں سے بھی دور نہیں رہوں گا۔ ہدایت خان کا لہجہ حسب سابق خونخوار ہی تھا۔ ثنا نے کہا، مجھے اتنا ضرور بتا دیجئے، مجھے کتنے دن یہاں رہنا ہے؟ ثنا، میں اور تم مل کر آگے کا سفر طے کریں گے۔ وہ میرے ہی نہیں، تمہارے حق میں بھی اتنا اچھا رہے گا کہ بعد میں تم مجھے دعائیں دو گی۔ میں تمہارے مکمل حالات سے واقف ہو چکا ہوں۔ حیات علی اگر تمہاری زندگی میں کوئی اہم حیثیت رکھتا ہے تو میں اسے تم سے دور نہیں کروں گا، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اگر مجھ سے کوئی غداری نہ ہونے پائے۔ جی، ثنا نے آہستہ سے کہا۔ اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ہدایت خان ایک طاقتور شخص ہے اور اس کے خلاف ذرا بھی کچھ سوچنا خوفناک ثابت ہوگا۔ اسے بہرحال اپنے عزیز و اقارب کی زندگی عزیز تھی۔
ہدایت خان نے آخر کار اسے ایک اور جگہ منتقل کر دیا جو ہر لحاظ سے رہائش کے لیے عمدہ تھی۔ نور الدین بذات خود حیات علی سے ملاقات کی تھی۔ نور علی نے بذات خود حیات علی سے ملاقات کی تھی۔ اس نے کہا، جناب آپ نے غالباً راجہ صاحب کے بارے میں تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ راجہ صاحب کی جو حیثیت ہے آپ نے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی۔ راجہ صاحب کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ان کی 10 نسلیں آرام سے زندگی بسر کر سکتی ہیں۔ وہ تو بس راہ خدا میں سب کچھ کر رہے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اگر ان پر کیچڑ اچھالی جائے تو آپ خود بتائیے کہ کیا انہیں برداشت کر لینا چاہیے؟ وہ ایک نیک فطرت انسان ہیں، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنے کسی دشمن کو اپنے سینے پر رکھ کے پالا جائے۔ براہ کرم آپ اپنا بندوبست کسی اور جگہ کر لیجئے۔ یہ ہمارا حق ہے، ایک میزبان کا حق، کہ وہ کسی کو مہمان رکھے یا نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن کچھ نہیں، یہاں سے جانے کے بعد آپ ہمارے خلاف باقاعدہ فوج کشی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے ہر عمل کا انتظار کریں گے۔ آپ براہ کرم فوری طور پر یہاں سے نکل جائیے۔ حیات علی کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ راجہ ہدایت خان کی حویلی سے باہر آ گیا۔ کار بھی واپس کرنی تھی اور دوسرے کچھ معاملات تھے۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا تھا اور شاہ خاور اور داور شاہ سے تھانے میں مل گیا تھا۔ اس نے عجیب سے انداز میں حیات علی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے اور داور شاہ اسے تھانے میں مل گیا تھا۔ اس نے عجیب سے انداز میں حیات علی کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار تھے۔ حیات علی، تم یقین کرو میں بھی تمہاری منگیتر کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں غیر مخلص انسان ہوں۔ تم تمام حالات سے واقف ہو اور میرے ہم پیشہ ہو۔ میں ہدایت خان کی حویلی گیا تھا۔ وہ بہت بڑے آدمی ہیں۔ وہ ان کی درسگاہ میں تو لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن بذات خود ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں ان کے مشیر خاص نور الدین سے ملا تھا اور میں نے اسے ساری باتیں بتائی تھی۔ نور الدین نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا ذریعہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں اندر گہرائیوں میں اتر سکوں۔ ٹھیک کہتے ہو، مجھے اندازہ ہے، دیکھوں گا میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دوست، ہر شخص تم سے ایک ہی بات کہے گا کہ کوئی جذباتی قدم اٹھا کر اپنے اور اپنے خاندان کے لیے کوئی مصیبت مت خرید لینا۔ راجہ ہدایت کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑا آدمی ہے، بہت طاقتور، اور اس علاقے میں اس جیسا اور طاقتور اور با اثر نہیں ہے۔ ہدایت خان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بھی ذہن میں رکھوں گا، حیات علی نے کہا۔ میں تمہیں دوستانہ طور پر بتا رہا ہوں کہ راجہ ہدایت خان کی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ کچھ لوگ اس کی روحانیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں تک میرا اندازہ ہے وہ سفلی علوم کا ماہر ہے اور انہی کے بل بوتے پر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اور کرتا بھی رہا ہے۔ اسی کے ذریعے وہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ مجھے اس کا پس منظر بتاؤ گے؟ چاہتا ہے وہ کیا؟ جیسے کہ تم کہہ چکے ہو کہ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یار معاف کرنا حیات علی، دولت کی ہوس کبھی پوری نہیں ہوتی۔ دیکھو، میں ایک مخلص ساتھی ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ راجہ ہدایت خان کے پاس بہت بڑی شخصیات آتی ہیں۔ وہ سب صاحب اختیار لوگ ہوتے ہیں۔ وہ راجہ صاحب کے عقیدت مندوں میں سے بھی ہیں، اور جب اتنی بڑی شخصیتیں راجہ صاحب کی عقیدت مند ہوں تو راجہ صاحب کا دماغ 7ویں آسمان پر کیوں نہ ہو۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، راجہ ہدایت خان اپنے سفلی علوم کی مدد سے ان شخصیتوں کے راز حاصل کر لیتا ہے اور
پھر تم یہ سمجھ لو کہ ایسا کوئی راز جو زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہو کسی کے علم میں آ جائے تو پھر صاحب راز تو اس شخصیت کے ہاتھوں میں کھیلے گا ہی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ راجہ صاحب ان لوگوں سے بڑی بڑی رقمیں بھی وصول کرتے ہوں جن کے راز ان کے علم میں آ جاتے ہوں۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں لوگ اور کیا کر سکتے ہیں، مگر تمہیں خدا کا واسطہ اس چیز کو کبھی منظر عام پر مت لانا۔ تم بھی جاؤ گے اور میں بھی چلا جاؤں گا۔ نہیں داور شاہ، تمہارا بے حد شکریہ۔ تم نے جو کچھ مجھے مخلصانہ طور پر بتایا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ اب کیا کرو گے؟ شہر واپس جانا ضروری ہے۔ ایک بات کی پیشکش میں تمہیں کرتا ہوں۔ کیا؟ میرا برادر نسبتی ASI لگا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے، ادریس ہے اس کا نام، میرا دوست بھی ہے اور رازدار بھی۔ مہم جوئی کا شوق رکھتا ہے، ابھی نئی جوانی آئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو عقل و دانش کی سب سے بلند جگہ پر فائز سمجھتا ہے اور اس بات کا خواہش مند ہے کہ ایک ASI سے لے کر DIG کے عہدے تک پہنچے۔ پڑھا لکھا بھی ہے۔ میں اسے اس بات کے لیے مخصوص کر دوں گا کہ وہ راجہ ہدایت خان پر خصوصی نظر رکھے، خاص طور سے ثنا بھابھی کے سلسلے میں۔ حیات علی نے خلوص دل سے داور شاہ کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا، داور شاہ، ثنا کی زندگی بہت عجیب ہے، کبھی بتاؤں گا تمہیں اس کے بارے میں، مگر تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اپنی زندگی سے زیادہ اس کی زندگی عزیز ہے، اور اگر وہ کچھ نہ کر سکا اور مجھے اس بات کا شبہ ہو گیا کہ راجہ ہدایت خان نے ثنا کو کسی طرح اپنے جال میں پھانسا ہے یا اسے نقصان پہنچایا ہے، تو ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ میں راجہ ہدایت خان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں میرے دوست، اس حد تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود بخود ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ حیات علی داور شاہ سے رخصت ہو کر شہر کی طرف واپس چل پڑا۔ خوف جب حد سے گزر جاتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ ثنا کو جتنا ڈرنا تھا ڈر چکی تھی، اب وہ پرسکون تھی۔ حیات علی کے بارے میں اسے اندازہ تھا کہ اس کی گمشدگی کے بعد اس نے اس کی تلاش کے سلسلے میں کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ اس کا اس تک پہنچ سکنا اس بات کی دلالت کرتا تھا کہ وہ راجہ ہدایت خان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ محدود زندگی کی مالک ثنا انسانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتی تھی، لیکن راجہ ہدایت کے بارے میں اسے ضرور اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے اور وہ سب کچھ آسانی سے کر سکتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب وہ راجہ ہدایت کے احکامات پر عمل کر کے اپنے اہل خاندان اور حیات علی کی زندگی بچانے کی خواہاں تھی۔ گھر والے تو اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال چکے تھے، ایک حیات علی تھا جو اس کے لیے سرگرداں ہوگا۔ وہ بستر پر لیٹی تو وحشت زدہ ہو گئی۔ مالک دو جہاں، مجھے کوئی خواب نظر نہ آئے، میں ہدایت خان کے بارے میں خواب نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی، لیکن جب نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تو اس کے ذہن میں روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں اس نے وہ دو آنکھیں دیکھیں جو زبردستی اس کے حواس پر مسلط ہو گئی تھیں۔ آنکھوں کے نیچے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، لیکن ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، ہدایت خان کی اعلیٰ کار نہ بن، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، بس تھوڑا سا وقت جا رہا ہے کہ اس کی گردن میری گرفت میں ہوگی۔ اس کو ذہن میں لا کے اور اس کی حقیقت تلاش کر کے دنیا کو بتا دے۔ اسی وقت ایک سایہ اس کے ذہن سے گزر گیا۔ اس کے بعد ساری رات اسی طرح گزر گئی۔ کبھی فرزان کی آنکھیں اسے غضبناک شکل میں نظر آتیں، وہ اسے گھور رہا ہوتا اور اس کی سانپ جیسی پھنکار سنائی دیتی۔ اسے خواب میں دیکھ کر اور اس کے بارے میں حیات علی کو بتاتا کہ حیات علی اس کے خلاف کارروائی کر سکے، اس کی حقیقتیں جان لے۔ بات
بہت گہرائی کی ہے، میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ اسے خواب میں دیکھ اور اس کے بارے میں حیات علی کو بتا تاکہ حیات علی اس کے خلاف کارروائی کر سکے، اس کی حقیقتیں جان لے۔ بات بہت گہرائی کی ہے، میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ یہ سارے کام تجھے خود کرنے ہیں۔ اسے کیفر کردار تک پہنچا، اسے خواب میں دیکھ، اس سے خواب میں دیکھ۔ یہ آواز اس کے حواس پر مسلط ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا ذہن بھول بھلیوں میں کھو جاتا اور ایک مدھم سا دھواں اس کے حواس پر چھاتا چلا جاتا، لیکن پھر اس دھوئیں میں سے وہی تاریک سایہ گزر جاتا جو دھواں سمیٹتا ہوا لے جاتا تھا، اور اس کا ذہن ایک سادہ ورق کی طرح ہو جاتا۔ یہ رات اسی طرح گزری تھی، اور صبح کو جب روشنی نے صبح کا احساس دلایا تو اس کا دماغ اس طرح دکھ رہا تھا جیسے اس نے شدید ذہنی مشقت کی ہو، اور وہ بری طرح نڈھال تھی۔ ناشتے وغیرہ سے فراغت حاصل کی تو راجہ ہدایت خان اس کے پاس پہنچ گیا۔ راجہ ہدایت خان نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل اتفاقیہ طور پر وہ سب کچھ مل جاتا ہے جسے پانے کے لیے لوگ زندگیاں خرچ کر دیتے ہیں۔ تم انہی میں سے ایک ہو ثنا۔ میرے دشمن نے تمہیں اعلیٰ کار بنایا اور اس کی اعلیٰ کار بن کر تم یہاں تک پہنچی، لیکن یہ ایک خاص عمل تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ وہ تمہیں گھیر کر اس طرف لایا تھا۔ اتنا چالاک ہے وہ کہ تم تصور تک نہیں کر سکتی۔ تم اسے دنیا سے گم سمجھتی ہو۔ تمہارے ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ میں اس بات کو ثابت کر دوں گا۔ میرے آدمیوں نے اسپتال کے مخصوص افراد کو دے دلا کر اس کی قبر کے بارے میں معلوم کر لیا ہے، اور آج رات میں تمہاری موجودگی میں اس کی قبر کشائی کروں گا۔ ثنا ایک بار پھر لرز گئی۔ اس نے کہا، نہیں راجہ صاحب، میں اتنی دلیر نہیں ہوں کہ ایسے کسی منظر کو برداشت کر سکوں۔ جواب میں راجہ ہدایت خان ہنسنے لگا، یہی تو میں بتا رہا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بن مانگے موتی ملیں، دعا ملے نہ بھیک۔ بن مانگے موتی ملیں، مانگے ملے نہ بھیک۔ تم یقین کرو، تمہیں جو کچھ مل گیا وہ ایک ذہنی قوت تھی۔ اس نے در حقیقت تمہیں اپنا برسوں کی ریاضت سے حاصل کیا ہوا علم دیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں اصل معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ اسے یہ خوف پیدا ہو چلا تھا کہ شاید میں اس پر قابو پا لوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہیں۔ وہ اپنی چالیں چلتا رہتا ہے اور میں اسے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اس نے جو منصوبہ بندی کی وہ اس پر عمل پذیر ہوا، لیکن میں اس کے جال میں نہ آ سکا۔ ثنا، تمہیں میری خاص شاگرد ہونے کا فخر حاصل ہونے والا ہے۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ اتنے بڑے بڑے لوگ میرے مرید ہیں جو ہر طرح کے کام کر سکتے ہیں، اور تم سوچو تمہیں میری شاگرد ہونے کا درجہ حاصل ہو جائے گا تو تمہیں بھی وہی قدر و منزلت حاصل ہو جائے گی جو مجھے ہے۔ پتہ ہے میں تم سے کیا کام لینا چاہتا ہوں؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد تم ایک ایسی بزرگ خاتون کی حیثیت سے مشہور ہو جاؤ گی جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر کی لکیر ہوگا۔ یہ سارے کام میرے موکل کریں گے، اور میرے موکل کون ہیں اس کا پتہ تمہیں کچھ عرصے بعد چل جائے گا۔ تم منظر عام پر ہوگی اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرو گی، اور در پردہ میں ان علوم کے حصول کے لیے سرگردہ ہو جاؤں گا جو مجھے اور اس کے بعد تمہیں زندہ جاوید کر دیں۔ بہت زیادہ گہرائی میں مت جانا ثنا۔ ایک پولیس والا تمہیں زندگی میں کیا دے سکے گا جو میں تمہیں دوں گا؟ اور ایک بات کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا، تم کسی بھی وقت میرے لیے کوئی عورت یا لڑکی نہیں ہوگی۔ اپنا مقام پانے کے بعد بھی اگر تمہیں اس پولیس والے سے دلچسپی ہوگی تو میں تمہیں اس کے قریب جانے سے نہیں روکوں گا۔ اپنے خلاف ہونے والے ہر راستے کو بند کرنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ نہ میرا کچھ بگاڑ سکے گا اور نہ تمہارا۔
لیکن اگر تم چاہو تو اسے اپنے قدموں میں جگہ دے دینا، لیکن اس حد تک جس حد تک میں چاہوں، اور پھر آنے والا وقت تمہیں جو مقام دے گا وہ مقام تمہیں یہ بات سمجھائے گا کہ کسی ایک پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا عقل کی بات نہیں ہے۔ زندگی بہت آگے کی چیز ہے۔ راجہ ہدایت خان نے بڑی لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی۔ پھر وہ ثنا سے بولا، اپنا دل مضبوط کرو، رات بھر جس کشمکش کا شکار رہی ہو اس سے تمہیں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فرزان میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ تمہیں اپنی آنکھوں کی روشنی دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا ذہن بھی اس کے قبضے میں ہوگا اور وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو میرے اپنے ذہن میں ہے یا جو میرا ماضی ہے۔ لیکن تم نے دیکھا کہ میں تمہارے راستے کا کانٹا رہا اور میں نے تمہارے ذہن کو یکسو نہ ہونے دیا۔ ثنا کے حلق سے ایک ہلکی سی آواز نکل گئی۔ راجہ ہدایت خان اسے اس کے احساسات اور اس کی گزری ہوئی رات کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اس سے زیادہ حیرت ناک بات اس کے لیے اور کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی راجہ ہدایت خان نے اسے اس کے مستقبل کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی ایک عجیب پیشکش تھی۔ ثنا نے ایک لمحے کے اندر اپنے آپ کو ایک عجیب روپ میں دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں راجہ ہدایت خان کی طرف اٹھ گئیں۔ ہاں بالکل یہی میں چاہتا ہوں، راجہ ہدایت خان نے کہا، اور ثنا دنگ رہ گئی۔ اب تم بتاؤ، کیا تم میرے کہنے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو؟ راجہ صاحب، آپ جتنی بلند شخصیت ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ثنا، یہ بالکل اتفاق ہے کہ اس شخص نے تمہیں میرے خلاف استعمال کرنے کے بارے میں سوچا اور تم یہاں تک پہنچ گئیں، لیکن یہ بات تمہارے حق میں بہت ہی اچھی ہو گئی کہ تم لڑکی ہو اور ایک لمبی زندگی تمہارے سامنے پڑی ہے۔ سکون سے وقت گزارو۔ میں تمہیں صرف ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے دماغ میں بسیرا کر لیا ہے۔ فرزان نے تمہیں اپنا علم سونپ کر ایک کھیل کھیلا ہے۔ وہ اپنے علم کی حفاظت تمہارے ذہن میں کرنا چاہتا تھا۔ گویا تم سمجھو جیسے ایک شخص ایک خوبصورت پرندہ ایک پنجرے میں بند کر کے اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ پرندہ اس پنجرے سے باہر نہیں نکل سکے گا جب تک اس کا تالا نہ کھولا جائے۔ اس نے اپنے علم کو تمہارے ذہن میں رکھ کر اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہے تاکہ وہ تم پر نگاہ رکھ کر میرے خلاف جنگ کر سکے۔ تمہیں ایک ایسی شاندار زندگی ملے گی جس کے تم نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے، مگر مجھ سے بھرپور تعاون کرنا ہوگا۔ رات کو ٹھیک 11:30 بجے ہم نکل چلیں گے اور اس کے بعد قبرستان میں اس کی قبر کھود کے اس کے بدن کی ہڈیاں نکال لیں گے۔ وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کسی راجہ ہدایت خان سے واسطہ پڑا تھا؟ تم نہیں سمجھتی وہ کس قدر چالاک انسان ہے۔ اس نے ہسپتال میں جان دے کر اپنے آپ کو دفن کرا لیا ہے، لیکن در پردہ وہ کہیں اور موجود ہے۔ خیر چھوڑو، یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکیں گی۔ 11:30 بجے تک آرام سے وقت گزارو۔ ہدایت علی شہر واپس چلا گیا ہے اور بے فکر رہو۔ تم اگر میرے ساتھ سفر کرتی رہیں تو میں حیات علی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چلتا ہوں، راجہ ہدایت خان نے ثنا کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور ثنا اس آرام کرسی پر نیم مردہ سی کیفیت میں دراز ہو گئی۔ اس کے دل میں بارہا خیال اٹھ رہا تھا کہ یا الہی، مجھ سے میری زندگی میں یہ امتحان کیوں لیا گیا؟ میں تو کسی امتحان کے قابل نہیں ہوں، کیا کروں؟ ایک طرف یہ شیطان صرف صفت انسان بلکہ دو شیطان مجھے میری شخصیت سے الگ کر رہے ہیں، مجھ سے میرا دین چھین رہے ہیں، اور دوسری طرف میں ایک بے بس اور تنہا لڑکی ہوں۔ میری مدد کر میرے معبود، میں کسی بھی شیطانی علم کا حصہ نہیں بننا چاہتی، میری مدد کر۔ اس کی آنکھوں میں حیات علی گھوم گیا جو اس کے لیے نہ جانے کس طرح سرگرداں ہوگا۔ میں کیا کروں حیات علی، میں کیا کروں؟ دیکھو وقت
کیا کرتا ہے؟ ثنا نے سوچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ راجہ ہدایت خان اس وقت ایک روایتی قسم کا جادوگر نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سلک کا سفید لبادہ تھا، سر پر چپکی ہوئی پگڑی پہنے ہوئے تھا، گلے میں منکوں کی بڑی بڑی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بہت بڑی غیر معمولی سائز کی کتاب کو کھولے بیٹھا تھا اور بڑے انہماک سے اس کے اوراق کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ کچھ لمحے آہستہ آہستہ بڑبڑاتا رہا جیسے کچھ پڑھ رہا ہو، پھر اس نے کتاب بند کر دی اور پیچھے کی طرف گھوما جہاں خاقان اور نور الدین دو زانوں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ خاقان، اس نے لمبو خاقان کو آواز دی اور خاقان اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مالک، اس نے گردن خم کر کے کہا، تمام بندوبست ہو گیا؟ جی مالک، میں نے دن کی روشنی میں اپنے آدمی کو جگہ دکھا دی تھی اور ساری بات سمجھا دی تھی۔ باہر کے معاملات ٹھیک ہیں؟ جی مالک۔ حیات علی کہاں ہے؟ وہ واپس چلا گیا۔ پھر بھی خیال رکھنا، پولیس والا ہے، نوجوان ہے، عاشق ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی مالک، آپ اطمینان رکھیں، خاقان نے کہا، اور پھر اچانک ہی خوفزدہ ہو گیا کیونکہ ان الفاظ پر راجہ بشارت خان نے کسی قدر ناخوشگوار نگاہوں سے خاقان کو دیکھا تھا اور پھر کہا، ہاں، میرا سارا اطمینان تمہاری ہی وجہ سے تو ہے۔ معافی چاہتا ہوں مالک، معافی چاہتا ہوں، خاقان لرزتی ہوئی آواز میں بولا۔ چلو باہر جاؤ اور میرا انتظار کرو، راجہ ہدایت خان نے کہا۔ خاقان اور نور الدین باہر نکل گئے۔ ہدایت خان تھوڑی دیر کھڑا کچھ سوچتا رہا اور اس کے بعد اس نے وہ کتاب ایک الماری میں رکھی اور الماری مقفل کر دی۔ پھر پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک کوریڈور عبور کر کے وہ کوریڈور کے اختتام پر آخری کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ایک الماری میں رکھی ہوئی کتابوں کو ہٹایا اور اس کے پیچھے لگا ہوا ایک بٹن دبایا جس سے الماری گھوم گئی اور اس کے پیچھے ایک بڑا دروازہ نظر آنے لگا۔ راجہ ہدایت خان دروازے سے داخل ہو کر سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ 7.5-8 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ اس طے خانے میں پہنچ گیا جہاں ثنا موجود تھی اور شاید راجہ ہدایت خان کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ وقت ہو رہا تھا جس کے بارے میں راجہ ہدایت خان نے اس سے کہا تھا۔ راجہ ہدایت خان نے پرسکون نگاہوں سے ثنا کو دیکھا اور بولا، تیار ہو بی بی؟ جی راجہ صاحب۔ آؤ راجہ، آؤ۔ راجہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک قیمتی لینڈ کروزر میں کسی نامعلوم سمت جا رہے تھے۔ لینڈ کروزر خاقان ڈرائیو کر رہا تھا۔ خاقان کے برابر نور الدین بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر راجہ ہدایت خان اور ثنا تھے۔ ثنا کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا خیالات گردش کر رہے تھے۔ سادہ سی زندگی گزاری تھی، اب تک بس کچھ مخالفتیں تھیں، ان کا سامنا کرتی رہی تھی اور اب کافی پر اعتماد ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ جو اچانک ہی اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا اس کے لیے ناقابل فہم اور ناقابل یقین تھا۔ لینڈ کروزر ایک سنسان اور ویران قبرستان میں داخل ہو گئی۔ ثنا نے زندگی میں کبھی قبرستان نہیں دیکھا تھا۔ قبریں ہی قبریں نظر آ رہی تھیں۔ ایک قبر کے گرد کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مٹی کے تیل کے لیمپ پکڑے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ کے پاس کدالیں اور پھوڑے وغیرہ تھے۔ لینڈ کروزر ایک جگہ روک دی گئی۔ راجہ ہدایت خان نے ثنا کو سہارا دے کر نیچے اتارا۔ ثنا کے بدن پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ راجہ ہدایت خان نے کہا، میں تمہیں یہاں نہ لاتا، لیکن ایک چھوٹی سی ضرورت نے مجھے اس کے لیے مجبور کر دیا۔ جس وقت اس کی ہڈیاں قبر سے نکالی جائیں گی تمہیں اس کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ یہ اس عمل کا ایک حصہ ہے جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ خوفزدہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اپنی قوتیں کھو چکا ہے، لیکن اس بات کے امکانات ہیں کہ اس کی روح، جو در حقیقت روح نہیں ہے بلکہ جسم سے جدا ایک انوکھی چیز ہے، جس کے بارے میں تمہیں بتاؤں
تو تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ اصل میں یہ سب کچھ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ تم خوف نہ کھاؤ، بس تم اپنے آپ کو مضبوط رکھنا۔ ان الفاظ نے ثنا کو اور دہشت زدہ کر دیا تھا۔ وہ نڈھال تھی لیکن ہمت سے کام لے رہی تھی۔ راجہ ہدایت خان اسے ساتھ لیے ہوئے قبر کے نزدیک پہنچ گیا۔ ایک آدمی جسے ثنا اچھی طرح پہچانتی تھی، یہ اس کے ہسپتال کے عملے کا ایک فرد تھا اور سرد خانے میں ملازمت کرتا تھا۔ ثنا نے اسے اور اس نے ثنا کو خود سے دیکھا، لیکن ثنا سمجھ گئی کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قبر کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ لاوارث لاشوں کی تدفین میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ راجہ ہدایت خان کے پہنچنے پر سب مؤدب کھڑے ہو گئے اور راجہ ہدایت خان نے گونجدار آواز میں کہا، چلو احتیاط کے ساتھ قبر کھودو۔ ثنا تم چند قدم پیچھے ہٹ جاؤ۔ ثنا کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، لیکن راجہ ہدایت خان اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت بڑی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ قبر کی کھدائی شروع ہو گئی۔ کئی افراد احتیاط کے ساتھ قبر کی مٹی ہٹانے لگے۔ اس کے بعد پتھر کی سیلیں ہٹائی گئیں اور جب قبر کی سیلیں ہٹی تو قبر کھودنے والوں کے منہ سے آوازیں نکل گئیں۔ راجہ ہدایت خان آگے بڑھ کر قبر کے قریب پہنچ گیا۔ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ راجہ صاحب، قبر کھودنے والوں میں سے ایک نے کہا۔ خاقان بھی اندر جھانک رہا تھا۔ اس نے کہا، مالک، قبر خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ راجہ ہدایت خان جلدی سے قبر کے نزدیک گیا۔ پیٹرومیکس لیمپ قبر میں لٹکا دیا۔ قبر واقعی خالی تھی۔ راجہ ہدایت خان گم سم سا ہو گیا۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا اور اس کے بعد کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نور الدین نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور بولا، مالک، کیا قبر بند کر دی جائے؟ راجہ ہدایت خان نے خونی نگاہوں سے نور الدین کو دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کچھ عجیب و غریب کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، قبر بند کرا دو۔ ثنا خاموشی سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی الگ حالت خراب تھی۔ ابھی تک اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ خالی ہے، بس وہ اپنی ہی کیفیت میں مبتلا تھی۔ راجہ ہدایت خان نور الدین کا سہارا لے کر آگے بڑھ گیا۔ پھر اسے کچھ خیال آیا اور اس نے کہا، لڑکی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ خاقان نے ثنا سے کہا، آئیے بی بی صاحب۔ وہ واپس آ کر لینڈ کروزر میں بیٹھ گئے اور لینڈ کروزر جس طرح سے آئی تھی اسی طرح واپس چل دی۔ راجہ ہدایت خان پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ راستے میں اس نے ثنا سے کہا، جس قبر میں اسے دفن کیا گیا تھا وہ خالی ہے، وہ قبر میں موجود نہیں ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس نے اپنی بلا تمہارے سر ڈال دی ہے اور خود روح پوش ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آخر کار میں اس تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ اپنے فن میں کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ ثنا بیچاری اس سلسلے میں کیا جواب دیتی؟ راجہ ہدایت خان راستے بھر اس کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنی قوت کافی بڑھا لی ہے۔ ساری کی ساری کہانی اس نے تم سے جھوٹ کہی تھی۔ نہ وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا اور نہ ہی اس نے اپنا بدن چھوڑا ہے، لیکن مارکا تو جاری رہے گا۔ فرزان نے تو عارضی طور پر مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تو نے مجھ پر وار کیا ہے۔ دیکھ، میں نے تیرا وار روک دیا ہے۔ یہ لڑکی میرے بارے میں کبھی خواب نہیں دیکھے گی، یہ مجھے علم دے گی، سمجھا؟ میں اسے جو روپ دوں گا تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرزان دفعتاً راجہ ہدایت خان سے یہ سب سوچتے حلق سے ایک بھیانک قہقہ نکل گیا۔ جہاں اس کہے سے ثنا کا دل لرزا، وہیں
ڈرائیونگ کرنے والے خاقان کے ہاتھ بھی اسٹیئرنگ پر بہہ گئے تھے۔ لینڈ کروزر لڑکھڑائی، لیکن اس کے بعد خاقان نے اسے سنبھال لیا۔ راجہ ہدایت خان نے ان تمام باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ وہ مسلسل کے لگا رہا تھا اور اس کے ساتھ لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ لرز رہے تھے۔ حیات علی ایس ایس پی سجاد حسین کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور سجاد حسین کا موڈ بگڑا ہوا تھا۔ مجھے حیرت ہے اس دور میں اور تم جیسے تعلیم یافتہ لوگ ایسی احمقانہ باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ ایک اتفاق اگر کارگر ہو گیا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کی کہانیاں سچ ہوتی ہیں۔ تو مجھے بتاؤ، اگر ایک خبط الہوا شخص بے تکی باتیں کر کے مر گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی سمجھدار آدمی کو ایسی باتیں سوچنی چاہیے۔ چلو، ثنا تو لڑکی تھی، تم تو انتظامیہ کے ایک اعلی عہدیدار ہو، تم بھی ایسی باتوں پر یقین کرنے لگے۔ تم نے سوچا ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اس کے ذریعے مجرموں کا صحیح پتہ پا سکو گے۔ یہ سارا کچھ ایس پی سجاد انسپکٹر سے بڑی خفگی کے ساتھ کہتا رہا اور وہ سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا بیوقوف میں بھی بن گیا تھا، لیکن میری بات سنو، تم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں جناب۔ چلیے ٹھیک ہے، میں نے ایک حماقت کی اور ثنا کو لے کر وہاں پہنچ گیا، لیکن آپ کبھی راجہ ہدایت خان کے پاس جا کر دیکھیے۔ اس نے ایک درس گاہ ٹائپ کی چیز بنا رکھی ہے جہاں وہ لوگوں کو درس دیتا ہے، ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ جناب علی، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ لوگوں سے ان کے دلوں کے راز معلوم کر کے وہ انہیں بلیک میل کرتا ہے۔ آپ مجھے موقع دیجئے کہ میں اس کے بارے میں تحقیقات کروں۔ دیکھو حیات علی، ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں وہاں ہر شخص کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے، مگر یہ ہاتھ لمبے کرنے والے بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں کھلی چھٹی دے دوں گا کہ راجہ ہدایت خان کے خلاف تحقیقات کرو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو جواب دہی بھی مجھے ہی کرنی ہوگی، حالانکہ میں خود دل سے یہ چاہتا تھا کہ شمشاد علی رہا ہو جائے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کے باوجود جناب، حیات علی نے فریادی انداز میں کہا۔ جی ہاں، اس کے باوجود، لیکن ثنا میری منگیتر ہے اور وہ اس کے قبضے میں ہے۔ ثبوت ہے تمہارے پاس؟ سجاد حسین نے کہا اور حیات علی خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سجاد حسین نے کہا، میں تمہیں اس کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے کچھ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم خاموش نہیں بیٹھو گے، اپنی منگیتر کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کر لو تو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا۔ سجاد حسین نے کھری باتیں کی تھیں جو حقائق پر مبنی تھیں۔ حیات علی نے دل سے انہیں تسلیم کیا تھا، لیکن وہ ثنا کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ صرف اس کی وجہ سے کسی عذاب میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر دل کی بے چینی کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ موقع پاتے ہی قصبہ شاہ میر پہنچ گیا۔ راجہ ہدایت خان کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خطرناک آدمی ہے اور اگر وہ اس کی حویلی کے قریب بھی پھٹکا تو راجہ کو خبر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تھانے کا رخ کیا اور داور شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ داور شاہ کے ہاتھ میں فون کا ریسیور تھا اور وہ کسی کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ پرجوش ہو گیا۔ یہ دیکھو، میں تمہارا ہی نمبر ڈائل کر رہا تھا، اس نے CLI کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ خیریت، کچھ کام بن گیا کیا؟ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک آدمی کو راجہ صاحب کے پیچھے لگا دوں گا، میں نے ایسا ہی کیا۔ میرے آدمی نے مجھے ایک رپورٹ دی ہے۔ پچھلی رات راجہ ہدایت خان اپنے چند آدمیوں کے ہمراہ تمہارے شہر کے ایک قبرستان گیا تھا۔ وہاں اس نے ایک قبر کو کھلوایا اور کچھ کر کے واپس آیا۔ ویسے تو راجہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ روحانی عمل کرتا ہے، چنانچہ یہ قبر کشائی بھی اسی عمل کا ایک حصہ کہی جا سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی جس کا حلیہ
تمہارے بتائے ہوئے حلیے سے ملتا جلتا تھا۔ ثنا، حیات علی اچھل پڑا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کیا راجہ نے؟ حیات علی کا سانس پھول رہا تھا۔ نہیں، جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ جب وہ وہاں سے واپس پلٹا تو لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ میرے آدمی کا کہنا ہے کہ لڑکی کے ساتھ اس کا رویہ برا نہیں تھا۔ اوہ! حیات علی نے گہری سانس لی، پھر بولا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ صرف اتنا کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی زندہ سلامت ہے۔ ممکن ہے راجہ ہدایت اس سے کوئی کام لے رہا ہو۔ یہ سچائی تھی۔ ہدایت علی نے داور شاہ کو تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن اس کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچا تھا۔ اس بات کے امکانات تھے کہ راجہ ہدایت کے پاس واقعی کوئی علم ہو اور اسے پتہ چل گیا ہو کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ ثنا کی اس خاصیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس نے ثنا کو اغوا کر لیا ہو اور اب ثنا اس کے قبضے میں ہو۔ اپنے آدمی سے مجھے یہ معلوم کر کے بتا سکتے ہو کہ وہ قبر کہاں تھی؟ معلوم کر چکا ہوں، وہ قبرستان صاحب گڑھی کا قبرستان کہلاتا ہے۔ قبر پیپل کے ایک درخت کے نیچے ہے۔ صاحب گڑھی قبرستان میں پیپل کے نیچے والی قبر اب بھی کھلی پڑی تھی۔ گورکنی سے اسے قبر کے پاس کھڑے دیکھ کر آ گیا۔ پہلے اس نے حیات علی کو مشکوک نظروں سے دیکھا، پھر ایک معقول انسان پا کر بولا، صاحب، آپ کے کسی رشتہ دار کی قبر تھی؟ ہاں، لیکن یہ تو خالی پڑی ہے۔ بس صاحب جی، قیامت آس پاس ہی ہے۔ پہلے کسی قبر کی بے حرمتی کا خیال کر کے ہی بندہ کانپ جاتا تھا، مگر اب کسی کا ڈر نہیں رہا ہے۔ پہلے بس کفن چوری ہوتے تھے، اب سرے سے مردے چوری ہونے لگے ہیں، لاشیں چوری ہونے لگی ہیں۔ یہ کس کی قبر تھی؟ ہسپتال والے لائے تھے، بہت دن پہلے کی بات ہے۔ لاوارث مردہ بتا رہے تھے۔ سب جعلی باتیں ہیں صاحب جی۔ انہیں پتہ ہوگا کہ کتنے دن کے بعد گوشت گل جائے گا اور پنجر رہ جائے گا۔ سوکھا پنجر اچھے پیسوں میں بک جاتا ہے۔ بس صاحب جی، جو نہ ہو جائے گم ہے۔ کوئی خاص بات نہیں معلوم ہو سکی۔ بے حد افسردہ تھا، ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ بس یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ کہیں ثنا کسی مشکل میں نہ ہو، نہ جانے اس پر کیا بیت رہی ہو۔ تھک ہار کر ایک دن وہ پھر قصبہ میر شاہ جا پہنچا اور راجہ ہدایت خان کی حویلی کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ فوراً ہی دو خونخوار چوکیدار اس کے پاس پہنچ گئے۔ کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک نے ناخوشگوار لہجے میں پوچھا۔ میں راجہ ہدایت خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے بھی آئے تھے نا، اور تم نے ان سے بدتمیزی کی تھی؟ چوکیدار نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں، اسی غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں، حیات علی نے لہجے میں شرمندگی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ مگر راجہ صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں دوبارہ کسی صورت حویلی میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ میں درس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ کیا راجہ صاحب اپنی درسگاہ میں بھی اپنی پسند کے لوگوں کو آنے دیتے ہیں؟ تم ایسا کرنا، درس کے وقت آ جانا، اس دوران میں تمہارے بارے میں راجہ صاحب کو اطلاع پہنچا دوں گا۔ اگر ان کی اجازت ہوئی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجبوری ہے۔ حیات علی خاموش ہو گیا، لیکن درس کے وقت بھی اسے چوکیدار سے وہی جواب ملا۔ نہیں، راجہ صاحب کا حکم ہے کہ تمہیں ہرگز اندر نہ آنے دیا جائے، اور اب تم مجھ سے کوئی ضد مت کرنا۔ میں صرف وہی کر سکتا ہوں جس کا حکم راجہ صاحب دیں۔ حیات علی ایک ٹھنڈی سانس لے کے واپس چل پڑا۔ اب اور کوئی راستہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن داور شاہ نے جو انکشاف کیا تھا وہ بھی قابل غور تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ ثنا راجہ ہدایت خان کی تحویل میں ہے، لیکن راجہ ہدایت خان جس معیار کا انسان تھا، کوئی ایسی ترکیب نہیں تھی کہ اسے مجبور کیا جائے۔ وہ انتہائی لاچاری، بے بسی اور بے کسی کی حالت میں سوچتا رہا۔ ثنا پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ عذاب اس طرح انسان کی زندگی میں چلے آتے ہیں، اس سے بڑا تجربہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ حیات علی بالکل ہی بودا ثابت ہوا تھا، کچھ بھی
نہیں کر پایا اس کے لیے، حالانکہ وہ صرف حیات علی کے کہنے پر یہاں آئی تھی۔ راجہ ہدایت خان اس رات کے عمل کے بعد دوبارہ اس سے نہیں ملا تھا، لیکن اسے ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ ملازمین اس کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوا کرتا تھیں اور وہ بڑی عزت، بڑے احترام کے ساتھ اسے مخاطب کرتے، اس سے اس کی ضرورت پوچھتے۔ یہ سب کچھ اسے حاصل تھا، لیکن ظاہر ہے یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ راجہ ہدایت خان ایک خونخوار عفریت کی طرح اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ پھر ایک دن وہ اس کے پاس آیا۔ کم بخت کا چہرہ انتہائی پرجلال تھا، دیکھ کر ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اس رات جب اس نے قبر کھودی تھی اور اس کے سے کچھ نہ حاصل کر پایا تھا، واپس پلٹا تھا، تو اس کے انداز میں ایسی بھیانک کیفیت تھی کہ سوچ سوچ کر دل لرز جاتا تھا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کے بارے میں کسی خواب کا تصور اب ثنا کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ بہرحال راجہ ہدایت خان اس کے پاس پہنچ گیا۔ کیسی ہو؟ اس نے گونجدار آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں ثنا، مجھے مایوس مت کرو۔ مجھے یہ احساس مت دلاؤ کہ میں نے اتفاقیہ طور پر جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ مجھ سے مطمئن ہے۔ آج پھر میں تم سے وہی باتیں دہراتا ہوں۔ تم نے اس دوران یہاں رہ کر یہ محسوس کر لیا کہ یہاں تمہاری عزت و آبرو محفوظ ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو تمہیں نگاہ بھر کے دیکھ سکے۔ ثنا، میں تمہیں ایک اتنا بڑا مقام دینا چاہتا ہوں کہ تم نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ مجھ سے تعاون کرو۔ مختصر الفاظ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ فرزان میرا بدترین دشمن ہے۔ تم نے دیکھ لیا، اس نے تم سے سب کو جھوٹ کہا تھا۔ وہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہے۔ اس نے پر اسرار کوفتیں حاصل کر لی ہیں اور اپنے عمل میں سرگردہ ہے۔ ثنا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، لیکن راجہ صاحب، وہ آپ کا دشمن کیوں ہے؟ وقت آنے دو ثنا، اس سوال کا جواب خود بخود تمہیں مل جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم خوشی سے میرے پاس رہو۔ ایک سوال کا جواب اور دیں گے راجہ صاحب؟ ہاں پوچھو۔ کیا میں حیات علی سے کبھی نہیں مل سکوں گی؟ راجہ ہدایت خان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، نہیں مل سکو گی، لیکن ابھی اس وقت تک نہیں، جب تک میرے مقصد کی تکمیل نہ ہو جائے۔ اس سے فون پر بھی بات نہیں کر سکتی؟ نہیں ثنا، نہیں، میں اس کے لیے تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اسے جب تمہاری اصل حیثیت کا پتہ چلے گا تو وہ تمہارے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوگا۔ خیر، تمہیں میری یہ بات ماننی ہی ہوگی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ پھر کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں کیسے منع کر سکتی ہوں راجہ صاحب؟ ثنا نے جواب دیا، شکریہ، یہی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ مکمل تعاون کرو۔ یہ گاڑی جس میں راجہ ہدایت خان اسے لے کے چلا تھا، حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی تھی۔ رات کی تاریکی میں روشنی جلائے بغیر وہ دور تک چلی گئی۔ اس دوران راجہ ہدایت خان موبائل فون پر کسی سے پوچھتا رہا کہ کوئی ان کے تعاقب میں تو نہیں ہے۔ جواب یہی ملا تھا کہ راستہ خالی ہے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ یہ سفر تقریباً سوا گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد تاریکی میں ڈوبے ہوئے ایک ڈاک بنگلے نما عمارت میں یہ گاڑی داخل ہو گئی۔ عمارت میں بھی ایک خونخوار قسم کا چوکیدار موجود تھا، جس نے بڑی نیاز مندی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ہدایت علی خان نیچے اتر آیا۔ وہ ثنا کو ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہو گیا اور پھر اندر ایک بڑے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں بڑا معمولی سا فرنیچر پڑا ہوا تھا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ راجہ ہدایت خان ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور اس نے ثنا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ثنا، میں تمہیں ایک اہم راز سے آگاہ کرنے کے لیے یہاں لایا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں تمہارا امتحان بھی لینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں، راجہ ہدایت خان نے کہا، اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے
موبائل فون پر کسی کا نمبر ڈائل کر کے کہا لے آؤ۔ جو لوگ اندر داخل ہوئے ان میں ایک خاقان تھا، دوسرا نور الدین اور مزید 3 افراد جو بعد میں ہدایت خان کے وفادار لگتے تھے، لیکن وہ اپنے ساتھ جن لوگوں کو لائے انہیں دیکھ کر ثنا کو جھرجھری سی آ گئی۔ یہ 2 جوان آدمی تھے جن کا حلیہ انتہائی خراب ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے، کان اور ہونٹ کاٹ دیے گئے تھے اور کٹے ہوئے ہونٹوں سے ان کے دانت نظر آ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر چیتھڑے جھول رہے تھے۔ اندر آتے ہی وہ 2 زانوں زمین پر بیٹھ گئے اور بڑی عجیب سی آواز میں راجہ ہدایت خان سے معافیاں مانگنے لگے۔ ہونٹوں کے نہ ہونے سے ان کے جملے صحیح انداز میں نہیں نکل رہے تھے، لیکن ان کا مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ زمین پر پیشانی رگڑ رگڑ کر زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ راجہ ہدایت خان نے ثنا سے کہا، یہ میرے نافرمان ہیں۔ میں نے انہیں ایک اہم مقصد کے لیے راضی کیا تھا اور صلے کے طور پر میں نے ان کی زندگی سنوار دی تھی۔ 20 لاکھ روپے دونوں کو دیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ یہ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد یہ آزاد ہوں گے اور جہاں چاہے جا سکیں گے۔ یہ بالکل معمولی سے لوگ تھے اور 20 لاکھ کا انہوں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن ان بے وقوفوں نے نہ صرف وہ کام نہیں کیا بلکہ جن لوگوں کے خلاف انہیں کام کرنا تھا انہیں بھی صورتحال سے آگاہ کر دیا اور ان کی ہلاکت کا باعث بنے۔ مجھے 4 افراد کی زندگی ختم کرنا پڑی صرف ان کی حماقت کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ خیر چھوڑو، میں نے انہیں پکڑوا کر بلوا لیا اور اس کے بعد انہیں 14 دن کی زندگی دی، لیکن یہ زندگی میں نے ان کے لیے موت سے بدتر کر دی۔ آج ان کی نجات کا دن ہے۔ ہمیں معاف کر دیے بابا راجہ۔ ان کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں، لیکن مفہوم سمجھ میں آ رہا تھا۔ معاف نہ کرتا تمہیں تو تمہاری باقی زندگی اسی طرح گزرنے دیتا۔ معاف کر دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں واپسی کی اجازت دے دوں۔ خاقان، میرا مقصد صرف ثنا کو ان سے متعارف کرانا تھا۔ لے جاؤ انہیں اور دوسرے کمرے میں لے جا کر گولیاں مار دو۔ وہ لوگ رونے پیٹنے اور گڑ گڑانے لگے، لیکن خاقان کے ساتھ آنے والے انہیں مردہ کتوں کی طرح گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ صرف آخری بار میں تم سے اس طرح کا سلوک روا رکھ رہا ہوں ثنا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ کو نہ دھمکی سمجھنا نہ دھوکہ۔ میں اپنے نافرمانوں کو اسی طرح کی اذیتیں دے کے ہلاک کر دیتا ہوں اور تم کبھی میری نافرمانی نہ کرنا۔ عشق، محبت، شادی، ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز زندگی ہوتی ہے۔ تم میرا مطلب سمجھ چکی ہوگی نا؟ وہ لڑکا جس پر قتل کا الزام ہے میرے تم سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رہا ہو جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ تمہیں مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا۔ آؤ۔ یہ کہہ کر راجہ ہدایت خان اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اسی عمارت کے ایک گوشے میں ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے کچھ عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ایک تہہ خانے کا راستہ کھل گیا۔ نہ جانے وہ ثنا کو کہاں لے جا رہا تھا۔ ثنا کے قدم لرز رہے تھے۔ راجہ ہدایت خان نے یہ بات محسوس کر کے اسے سہارا دیا اور بولا، آؤ میں تم پر ایک انتہائی انوکھا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔